حافظ صاحب نے کچھ کتابوں کے نام لیے اور اس میں جی امام لالکائی کی کتاب کے بارے میں بات کی، تو ان کی کتابوں کی کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں گے؟ ہاں، یہ امام لالکائی رحمہ اللہ کی کتاب، ویسے بھی ہم نے اس میں جو عنوان میں درج بھی کیا تھا کہ بطور خاص ہم اس کا ذکر کریں۔ اس کا بطور خاص ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ امام لالکائی رحمہ اللہ کی کتاب جو ہے نا، یہ موسوعی ہے، یعنی یہ پچھلی تمام کتابوں کا احاطہ ہے اس کے اندر۔ امام لالکائی نا اصل میں متاخر ہیں، یعنی 5ویں صدی کے عالم ہیں۔ ان سے پہلے جو عقیدے کے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، ابن بطہ ہیں، آجری ہیں، خلال ہیں، دیگر علماء ہیں، اکثر وہ ان سے پہلے کے۔ امام لالکائی نے کارنامہ ان کا کیا ہے، ان کی خدمت کیا ہے کہ انہوں نے وہ تمام عقائد یا بیشتر عقائد اپنی سند کے ساتھ اپنی کتاب میں درج کر دیے۔ اب جیسے ہم کہتے ہیں نا، تفسیر کی ایک جامع ترین کتاب تفسیر ابن کثیر ہے جیسے، اب ابن کثیر کا کیا کارنامہ ہے، وہ ابن جریر ہے، دیگر کتابیں ہیں، اس میں سلف کے اقوال ہیں، وہ ان کو سب ان کے سامنے ان سے انتقاء کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، سب کچھ جمع کرتے ہیں۔ تو یعنی اسی نوعیت کا آپ کہہ لیں، یعنی لالکائی کی جو کتاب ہے وہ عقیدے کا سب سے بڑا مصدر ہے، علی الاطلاق آپ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی یہ کتاب کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اہل سنہ کے عقیدے کا جو سب سے وسیع جو کتاب ہے، یعنی سب سے بڑی کتاب جو ہے وہ امام لالکائی کی کتاب ہے۔ باقی سب کتابیں حجم میں اور اس میں جو آثار ہیں، روایات ہیں، اس اعتبار سے اس سے کم ہیں۔ یعنی اس وقت جو میرے ذہن میں آ رہا، ممکن ہے کہ کوئی کتاب شاید اس سے بڑی بھی ہو، لیکن بظاہر ابھی مجھے یہی یاد پڑتا ہے۔ امام لالکائی رحمہ اللہ کی جو کتاب کی خاصیت اور کیا ہے کہ وہ جامع ترین کتاب ہے۔ اس نے یعنی تمام قسم کے جو عقائد ہیں نا علماء کے، مثلا وہ شروع کرتے ہیں امام بخاری سے، بخاری، علی بن مدینی، سفیان ثوری، احمد بن حنبل، ابھی کتنے بڑے بڑے نام ہیں۔ تو ان سب کے عقائد کو اپنی سند سے وہاں تک پہنچاتے ہیں اور ان کے عقائد ذکر کر دیتے ہیں۔ اور مزے کی بات کیا ہے، تمام ائمہ کے وہی بات ہم نے شروع میں کی تھی، الفاظ بھی ایک، عبارات بھی ایک، باتیں بھی ایک ملیں گی آپ کو۔ آپ دیکھیں گے امام بخاری کا عقیدہ انہوں نے بیان کیا وہی بات، علی بن مدینی کا عقیدہ بیان کیا وہی بات، سفیان ثوری کا عقیدہ بیان کیا وہی بات، ابن جریر طبری تک، آخری جو امام ہے وہ حال میں ابن جریر طبری رحمہ اللہ، ان کا عقیدہ بیان کیا وہی بات۔ تو ایک تو یہ ہے کہ تمام عقائد جمع کر دیے، اور دوسرا یہ کہ ہر مسئلے پہ، جیسے ایمان کا مسئلہ ہے، صحابہ کرام کا مسئلہ ہے، میرے خیال میں اس کتاب میں جو اس وقت ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، یہ دو مسائل زیادہ تفصیل سے ہیں۔ ایمان کا باب جو ہے، ایمان کے بہت سارے مسائل ہیں آگے، قول و عمل ہے، اور زیادت اور نقصان کا مسئلہ ہے، اور دیگر، اور صحابہ کرام ان کے متعلقہ جو عقیدے کے مسائل ہیں، اور دیگر بھی ہیں۔ تو یہ سب مسائل انہوں نے اس میں جو حدیث ہیں، جو سلف کے آثار ہیں، جو روایات ہیں، سب کچھ اکٹھا کر دیے۔ ایک بات اس میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جب بعض لوگوں نے یہ اعتراض کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس میں تو ضعیف حدیثیں بہت ہیں۔ جو سند کے ساتھ کتاب ہوتی ہے نا، اس میں ضعیف حدیث کا ہونا عیب نہیں ہوتا۔ طالب علم اس بات کو سمجھتا ہے کہ جو کتاب سند کے ساتھ ہوتی ہے نا، یعنی ایک محدث اپنی سند بیان کر رہا ہے، اس میں 10 میں سے اگر 8 باتیں بھی ضعیف ہیں نا، تو یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ سند بیان کر رہا ہے، یعنی وہ آپ کو ساتھ بتا رہا ہے کہ یہ سند ہے، یہ بندے آپ کے ساتھ لکھے ہوئے، یہ بندے پکڑ لو، یعنی کیوں نہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ یعنی یہ اسانید ہیں، یہ معاملات ہیں سارے۔ تو یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لالکائی رحمہ اللہ 5ویں صدی کے عالم ہے، اور آپ کو پتہ 500 سال یعنی 400 کے آگے کچھ وفات ہے ان کی، تو یہ واسطے بہت بڑھ جائیں گے نا۔ یعنی آپ نے مثال کے طور پر ابوبکر کے حوالے سے بات کرنی ہے تو آپ کے 10 واسطے تقریباً ہو جائیں گے، یعنی آپ کہہ لیں ایک اندازے کے مطابق۔ اور جتنے واسطے بڑھیں گے اتنے اس میں ضعف کے امکان بڑھ جائیں گے، راوی زیادہ ہو جائیں گے۔ مطلب میرے اور طاہر بھائی کے درمیان اگر 2 بندے ہیں تو بات کے پختہ ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ میرے اور طاہر بھائی کے درمیان 10 بندے آ گئے ہیں، تو اب ان 10 کے 10 میں سے تو کوئی 1 2 ظاہری بات ہے، کوئی ضعیف ہو سکتے ہیں، متروک ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ سند کے لمبے ہو جانے سے اور اصل روایت کے ختم ہو جانے سے حدیث میں جو ہے نا ضعاف اور موضوعات اور اباطیل بڑھ جاتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ تو طالب علم کا کام ہے، وہ کتاب پڑھے گا، سند دیکھے گا، وہ دیکھ لے گا یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے۔ اصل میں جو اس میں عقائد ہیں وہ اصل میں ہماری بحث ہے کہ کیا امام لالکائی رحمہ اللہ نے جو باتیں اس کتاب میں درج کی ہیں، کیا وہ اہل سنت کے اجماع سے خارج ہیں؟ کیا وہ ہمارے اصول نہیں ہیں؟ کیا وہی عقیدہ امام احمد کا نہیں ہے، امام شافعی کا نہیں ہے، امام مالک کا نہیں ہے، امام حنیفہ کا نہیں ہے، دیگر جو ائمہ ہیں، امام ثوری ہیں، اوزاعی ہیں، پھر تابعین میں حسن بصری ہیں، فضیل ہیں، فضیل کے بعد کی، تو یہ سب ائمہ جو ہیں پھر صحابہ کرام ہیں۔ اصل بات کیا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ امام لالکائی رحمہ اللہ کا جو موسوعہ ہے، جو انسائکلوپیڈیا ہے عقیدے کا، کیا انہوں نے کوئی عقیدہ اپنے سے لائے ہیں، یا کوئی عقیدہ وہ صوفیوں سے لائے ہیں، یا اشعریوں سے لائے ہیں،
یا ان کی ہر بات ہر مسئلہ وہی ہے جو سارے اہل سنت کا ہے اور جو قیامت تک ہمارا بھی اور تمام اہل سنت کا ہونا چاہیے. بس یہ اصل میں بنیادی بات ہے سمجھنے والی.